बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त ज़मान पार्क के हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। एक जानिब तो ज़मान पार्क इस वक्त रेड अलर्ट है। पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आवाम का जमे गफ़ीर इस वक्त इमरान खान की हिफाजत पर मामूर है, क्योंकि आज की रात भी बहुत अहम तरीन होने जा रही है, क्योंकि इस वक्त सर पर खून सवार है और कोई दूसरा ऑप्शन इस वक्त इन्हें नज़र नहीं आ रहा। राह फरार कैसे इख्तियार की जाए, इसके लिए ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान ने गिरफ्तारी के मंसूबे को कैसे उड़ा कर रख दिया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जबकि दूसरी जानिब इमरान रियाज, उन्होंने एक बड़ी अहम तरीन खबर दी है। ये खबर मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए बहुत अहम है, और मैं समझता हूँ कि इसे हाईलाइट करके रख लेना चाहिए, क्योंकि अब इस वक्त एक जानिब इमरान खान की गिरफ्तारी का आखिरी मैच और आखिरी ओवर जारी है, वहीं दूसरी जानिब आइन और कानून का डंडा तैयार है। ज़मान पार्क 48 घंटे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर रेड अलर्ट है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक जानिब तो पीडीएम है, उसने इमरान खान की तरफ से सबसे मुफाहमत करने की जो बात है, जो मुज़ाकरात की पेशकश है, उसे कमज़ोरी समझा। इलेक्शन से भागने की सरतोड़ और आखिरी कोशिशें की जा रही हैं, और इमरान खान की गिरफ्तारी के क्या ये फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि इस वक्त आवाम की तवज्जो को डाइवर्ट किया जाए, आवाम को किसी और काम पर लगा दिया जाए, और इनकी नाअहलियाँ और मईशत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर से लोगों की अटेंशन या तवज्जो जो है वो हटाई जाए। दूसरी जानिब क्या हो रहा है, दूसरी जानिब मामला बड़ा संगीन है, और अगर इमरान खान की गिरफ्तारी की ये कोशिश करते हैं, लोग वहाँ मौजूद हैं, तो तसादुम हो सकता है। और अल्लाह ना करे कि तसादुम के अंदर एक मरतबा फिर सानिया मॉडल टाउन की जो याद है वो ताज़ा ये करवा दें, और इस मरतबा तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि अवाम भरी पड़ी है, और इसके अंदर ये कोई ऐसी सिचुएशन ना बना दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये शायद निज़ाम जो है उसे लपेटना चाहते हैं। वैसे अगर इनकी नज़र से देखा जाए तो ये इमरान खान से इतने डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन जीत कर इमरान खान आ जाता है तो ये कहते हैं कि इससे बेहतर तो मार्शल लॉ है, निज़ाम ही लपेट दिया जाए, इमरान खान ना आए, इमरान खान की बजाय जो मर्जी आ जाए, इमरान खान के होते हुए हम बच नहीं पाएंगे। एक जानिब ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि अदलिया पर हमले जारी हैं। इमरान खान का जो मास्टर स्ट्रोक है, जो चीफ जस्टिस की कोर्ट में उन्होंने बाल फेंक दी हुई है, वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम जो है, और जमीयत उलमाए इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, यानी आइन शिकनी की जाए, आइन की धज्जियां उड़ाई जाएं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फजलुर रहमान का कहना था कि क्या असम्बलियां वज़राए आला ने तोड़ी हैं या एक लीडर के हुक्म पर अमल किया गया? क्या पुलिस और इदारों में इलेक्शन में सिक्योरिटी देने की सलाहियत है? उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा ने आज खुद नोटिस लिया कि इलेक्शन शेड्यूल क्यों नहीं दिया जा रहा। काश 2018 के इंतखाबात पर ऐसा होता। आज सोमोटो ले रहे हैं, ये कैसे कान हैं जिन्हें 15 लाख आवाम की आवाज़ें सुनाई नहीं देती, और 4 लोगों पर सोमोटो ले लेते हैं, यानी इन्हें सोमोटो पर भी अब ये एतराज़ है। तो ये इस तरह की जो है ना वो फजूल गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इनके बकौल एक ऐसा बेंच तश्कील किया जाना चाहिए चीफ जस्टिस मरियम नवाज़ की सरबराही में, जिसमें जस्टिस सलीम साफ़ी, जस्टिस मंसूर अली खान और जस्टिस मौलाना फजलुर रहमान को शामिल किया जाए, और वो बेंच 4-0 से फैसला दे, मुल्क के अंदर इंतखाबात के नताइज का भी ऐलान करे, इंतखाबात कराए बगैर। यही हाल है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान को कमांडर एंड चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बनाया जाए, यानी सदर मुमलिकत बनाया जाए, और मरियम नवाज को वजीर आजम बना दिया जाए। तो इन्हें इस तरह का इंसाफ कबूल है, इसके अलावा इन्हें कुछ और कबूल नहीं है। कुछ खुदा का ये खौफ करें। आप धड़ल्ले से 1973 के आइन को, जिसे 50 साल हो चुके हैं, गोल्डन जुबली की तरफ आपको जाना चाहिए, और 73 के आइन के तनाजुर में जो आप एक बात कर रहे हैं, आप उसी आइन की धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं कि इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। भाई कैसे कर दिए जाएं?
اب یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں اور بھی بتا دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو چیزیں ہیں، لیکن اب جو عمران خان کی اس وقت گرفتاری کی یہ کوششیں کر رہے ہیں، اس میں جو کہا گیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے، عدالت میں پیش کیا جائے 7 مارچ کو، اس طرح کے رانا ثناء اللہ کی اپنی گرفتاری کے آرڈرز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے بھی گرفتاری کے آرڈرز جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں جنہیں ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، یعنی یہ دوہرا انصاف کا معیار ہے۔ اب میاں علی اشفاق جو عمران ریاض کے وکیل بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عدالت میں ملزم کی حاضری کیس میں یقینی بنانے کے لیے جاری کردہ وارنٹ کا مقصد گرفتار کر کے جیل میں بھیجنا نہیں ہوتا، عدالت میں حاضری یقینی بنا کر مقدمے کا سامنا کرنا یقینی بنانا ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ واردات ڈال سکتی ہے کہ عمران خان کو اس حکم کی تعمیل کرانے کے لیے یہ گرفتار کریں، اور پھر اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے کہ کمپلیکس والا پر حملے کا جو کیس ہے وہ بھی ڈال دیں، اس کے بعد 15-16 اور کیسز میں گرفتاریاں ڈال دیں، ایک جگہ سے رہائی کے لیے ضمانت ہو تو دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ کرتے رہیں۔ یہی گیم جو ہے انہوں نے اعظم سواتی، شہباز گل اور دیگر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے حوالے سے کی تھی۔ تو یہ اس طرح کی گیم جو ہے اس وقت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر نہیں ہو سکی۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، جنرل سیکرٹری اسد عمر اور فواد چودھری نے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی۔ عمران خان کے وکیل اظہر صدیق نے گیٹ پر موجود پولیس اہلکار کو درخواست پکڑائی اور کہا کہ یہ اندر آفس کو بھجوائیں۔ پولیس اہلکار نے درخواست وکیل کو واپس کرتے ہوئے کہا کہ آج اتوار ہے، کوئی عملہ موجود نہیں ہے۔ عمران خان کے وکیل بدستور ہائی کورٹ کے دروازے پر موجود رہے، جبکہ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری ہائی کورٹ سے واپس چلے گئے۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے عمران خان کو گرفتار کر کے کیونکہ 7 مارچ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اسلام آباد پولیس کی ٹیم آج عمران خان کی گرفتاری کی تعمیل کے لیے زمان پارک پہنچی تھی، لیکن پی ٹی آئی کارکنان بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے اور اسلام آباد پولیس کے ساتھ ان کی مزاحمت بھی ہوئی۔ ایس ایس پی اسلام آباد پولیس کا کہنا تھا کہ عمران خان کی رہائش گاہ نوٹس پر دستخط کرانے آئے ہیں، گرفتاری نہیں کرنے آئے، لیکن کارکنوں نے وہاں بدتمیزی کی، گالیاں دیں، قانونی تقاضے پورے کرنے آئے ہیں۔ ایک جانب یہ کہہ رہے ہیں، دوسری جانب آئی جی اسلام آباد کہہ رہے ہیں کہ ہم جی گرفتاری کے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کا ان کا اپنا نیریٹو ہے۔ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل میں سیل تیار کیا جا رہا ہے، عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اسی سیل میں رکھا جائے گا جس میں 2019 میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کر کے رکھا گیا تھا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے۔ پھر دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے زمان پارک میں تقریر کی ہے اور تقریر کے بعد ایک اہم اعلان بھی ہوا۔ زمان پارک میں کارکنوں سے خطاب کے بعد عمران خان نے اعلان کیا کہ آپ جانباز اسکواڈ ہیں، رات 10 بجے تک باہر رہنا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت چاروں طرف سے پولیس لے کر آ گئی ہے، اندیشہ ہے یہ گرفتاری کریں۔ عمران خان نے کہا کہ آپ نے رات 10 بجے تک رہنا ہے، پھر لاہور کے دوست آ جائیں گے۔ اب پولیس کے مطابق اسلام آباد پولیس کو عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر جانے سے روکا گیا اور جو ہے وہ وہاں پر موجود جو ایس پی جو ان کی سربراہی کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ پولیس فورس بھی موجود ہے، ہمیں لاہور پولیس کی معاونت بھی حاصل ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر، فواد چودھری اور سینیٹر اعجاز چودھری بھی زمان پارک میں موجود ہیں۔ تحریک انصاف کے بہت سے کارکن ڈنڈے لے کر زمان پارک میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس صورتحال یہ اس وقت زمان پارک کی صورتحال ہے۔ دوسری جانب عمران خان جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا ہے اور خط کے کچھ مندرجات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے جس میں عمران خان کی عدالتوں میں پیشیاں ویڈیو لنک کے ذریعے کرانے کی استدعا کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھا گیا جس میں بتایا گیا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ پی ٹی آئی نے خط میں لکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، عمران خان قاتلانہ حملے میں شدید زخمی بھی ہو چکے ہیں، اطلاعات ہیں دوبارہ پیشیوں پر عمران خان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ خط میں لکھا گیا کہ ماضی میں پاکستان متعدد سیاسی لیڈران پر حملوں اور ان کی شہادتوں کے مناظر دیکھ چکا ہے،
خدشہ ہے اگر مناسب سیکیورٹی انتظامات نہ ہوئے تو عمران خان پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے۔ خط میں چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں، عمران خان کو مناسب سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا رہی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں حالیہ پیشی پر مناسب سیکیورٹی کے انتظامات نہیں تھے۔ خط میں کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات بنانے کا مقصد ان پر دوبارہ حملے کا ماحول بنانا ہے۔ استدعا ہے عمران خان کو مختلف عدالتوں میں بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ اچھا، بڑا دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کو تو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی، دوسری جانب ملزم نوید جس نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا اسے یہ سہولت دستیاب ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر عمران خان نے خود بھی کہا تھا کل کے خطاب میں کہ چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہوں کہ جب انہیں پتہ ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد کی عدالتوں میں گیا جہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، جبکہ مجھ پر حملہ کرنے والا ملزم خطرہ ہونے کی وجہ سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بیان دیتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت عمران خان جو ہے وہ بڑے واضح طور پر یہ بیان دے چکے ہیں، اور عمران خان نے اب جو بال ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے کورٹ میں ڈال دی ہے کہ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کو اگر میرے اوپر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ اب اس وقت حکومت کی جان پر بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس یہ گرفتاری کا آخری موقع ہے، یعنی اب کل تک جب تک الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشنز کے شیڈیول کا اعلان نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے اگر عمران خان کو یہ گرفتار نہیں کر پاتے تو اس کے بعد عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گی۔ اور دوسری جانب عمران خان کی جانب سے جو آج چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا گیا ہے، یہ خط عمران خان نے اس طرح سے لکھا ہے کہ نواز شریف کی جان کو جب خطرہ تھا تو چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ کل کو عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا حکومت اس کی ذمہ داری قبول کرے گی؟ تو آج جب عمران خان کو خود ان کی جان کو خطرہ ہے تو کل کو عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان یا موجودہ جو حکومت ہے وہ اس ذمہ داری کو قبول کرے گی؟ تو یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو عمران خان نے ریز کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔